السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ خدا کے نزدیک جو قرب خدا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے؟ یعنی عقیدہ ہے اس کا پیمانہ، عقیدے کی بنیاد پہ وہ خدا کے قریب ہوگا، یا عمل کی بنیاد پر، یا صفات کی بنیاد پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، سب سے پہلے تو تمام سامعین و حاضرین جو اس وقت اس زوم میٹنگ کانفرنس کے ساتھ ہم سے متصل ہیں، اور بالخصوص ہمارے عباس بھائی، ہمارے ظفر شاہ صاحب، اور جیسے جیسے میرے بزرگ، میرے بڑے آتے رہیں گے، ان کو اور تمام دوستوں کو، سلمان بھائی کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ میلبرن سے اور کینبرا سے بھی لوگ شامل ہیں ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروردگار اس سعادت کو جاری اور مستمر فرمائے اور اس زحمت کو قبول فرمائے. میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ درگاہ ابوالفضل عباس پہ سیکھنے کا مجھے بھی بہت کچھ موقع ملا. اور سب سے پہلے میں جملہ اپنے تمام سننے والوں کی خدمت پیش کر دوں کہ یہ جو ایک مخصوص اور ایک خوبصورت عنوان رکھا گیا سوال کا، تو اس میں یقیناً اگر ہمیں اس لائق سمجھا جا رہا ہے کہ سر میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے در کا لطف و کرم ہے. اور ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر کوئی سوال رکھا جا رہا ہے تو اس پہ ہم سب سے پہلے پروردگار کا، اہل بیت کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سب یہاں جمع ہو کر حضرات اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ان کا دین سیکھیں، اور جو سیکھ جائے اسے پھر آگے پہنچائے. اس کے لیے عالم ہونا بھی شرط نہیں اور عمر کا ہونا بھی شرط نہیں، جو مسئلہ جانتا ہو وہ آگے پہنچائے. تو میں بھی بس اسی نیت سے کہ جو میری معلومات ہیں اور جو میرا مطالعہ ہے، میں اس کی غرض سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں سوال کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اب سے کچھ دیر میں ہمارے مولانا حضرت ریحان زیدی ہمیں جوائن کر لیں گے. یقیناً وہ ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں یقیناً اس کے معاملے میں، تو وہ بھی رہنمائی فرمائیں گے. جہاں تک میرے بھائی نے سوال کیا، اس سلسلے میں گزارش کی ہے کہ قرب الہی کا پیمانہ اور معیار وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا ہے. اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. البتہ یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ قرب مکانی نہیں ہے بلکہ قرب روحانی ہے. علماء نے قرب کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. قرب مکانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگہ کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا، اور قرب روحانی کا مطلب یہ ہوتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے کسی کا قرب اختیار کرنا. ہم جو عبادات میں قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں وہاں قرب بمعنی روحانی ہے، نہ کہ قرب مکانی، کیونکہ کائنات میں کوئی مکان ایسا پایا ہی نہیں جاتا کہ جس میں اللہ ایگزسٹ کرتا ہو. سبحان اللہ. یہاں قرب سے مراد قرب روحانی ہے اور قرب مکانی نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کی بے وقوفانہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ تو ہے نہیں، اللہ تو گھر میں ہے، اللہ تو مسجد میں، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا جملہ کہنا کہ وہ کسی مکان میں ہے، کسی چیز میں ایگزسٹ کرتا ہے. یاد رکھیے جو بھی کسی چیز میں، کسی چیز پر، کسی چیز کے آگے، کسی چیز کے پیچھے، کسی چیز کے اوپر، کسی چیز کے نیچے ہو، یہ تمام مخلوق کی صفات خالق ان صفات سے ماورا ہے. پروردگار عالم جہات میں نہیں سما سکتا، کوئی جہت اس کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اپنے اندر سمو نہیں سکتی. البتہ آپ نے سوال یہ کیا کہ آیا قرب الہی کا پیمانہ عقیدہ ہے یا عمل ہے. میں جو آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں اس کا جواب اس حد تک یہ بنے گا کہ عقیدہ اور عمل یہ دو وہ بیساکھی ہیں کہ جس کی بنیاد پر تین چیزیں بولی تھی، عقیدہ، عمل اور صفات. عقیدہ، عمل اور صفات. ہاں، میں اس سے مرض کروں کہ قرب الہی کے لیے عقیدہ اور عمل، صفات میں نہیں سمجھ پا رہا، اگر اس کو تھوڑا سا آپ اور واضح کریں. صفات سے مراد کیسے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صفات مطلب جو آپ کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. عمل تو مطلب کوئی منافق بھی کر سکتا ہے، لیکن صفات جو ہے منافق کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اور عقیدہ بھی منافق پیدا کر سکتا ہے. ہاں بالکل ایسی ہے. تو صفات والا جو آپ کا یہ خانہ ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ عمل کے سیکشن میں ہی آئے گا آٹومیٹیکلی، کیونکہ جب صفات آئیں گی اور جب وہ صفات پریکٹیکلی اسٹیج پر آئیں گی تو وہ آٹومیٹیکلی عمل ہی کہلائے گا. تو دو ہی چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل. ٹھیک ہے. اب عقیدہ ہمیں جو لینا ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکتب اہل بیت کا خاصہ ہے، ہمارا ترہ امتیاز ہے
کہ ہمارا کوئی عقیدہ بھی قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے، حتیٰ کہ خاص طور پہ عقائد کے معاملے میں ہمارے علماء اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں فقہی معاملات میں خبر واحد چل جائے گی، لیکن عقائد کے معاملے میں خبر متواتر چلے گی، حدیث متواتر چلے گی، کیونکہ علماء یہ بات جانتے ہیں۔ حضرت مولانا ریحان زیدی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، میں ان کی اجازت سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد مولانا اس پہ بہترین روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے علماء صاف طور پہ کہتے ہیں کہ روایات فقہ کے معاملے میں خبر واحد چل جاتی ہے، عقیدے کے معاملے میں روایات متواترہ چلیں گی، کیونکہ خبر واحد جو ہے وہ زیادہ زیادہ زن تک پہنچاتی ہے 97 98 96، جبکہ متواتر حدیث اسے کہتے ہیں جو 100% ہو، اور عقیدے کے اندر 99% نہیں چلتا، عقیدے کے اندر 100% چلتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بات ہے، آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے بالکل واضح؟ جی قبلہ جی قبلہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عقیدے کے اندر ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں قرآن مجید کی آیات اور معصومین کی متواتر روایات کے ذریعے عقیدہ بنتا ہے۔ تو عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جب تک انسان کے پاس عقیدہ اور عمل یہ دو بے ساکیہ نہ ہو، انسان صراط مستقیم کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ عقیدہ آپ کو ملے گا قرآن اور حدیث سے، وہاں سے ریٹن میں ملے گا آپ کو۔ عمل وہ ہوگا اس جب ریٹن کو آپ پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلائی کیونکہ یہ امپلیمنٹ کریں گے، اس امپلیمنٹیشن کے سٹیج کو پھر عمل کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب یہ کہے کہ میرا عقیدہ بہت اچھا ہے، میں نے اللہ کو بھرپور طریقے سے سمجھ لیا ہے، میں نے اللہ کو معصومین کو بھرپور طریقے سے سمجھ لیا، مان لیا ہے، اب میری عمل کی چھٹی ہے، میں کوئی عمل نہیں کروں گا، یہ ماننا مجھے کافی ہو جائے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے روایات میں بہت سخت وعید ہے، جو عقیدے کو اپنے لیے کافی سمجھے اور عمل نہ کرے۔ اس لیے کہ سورہ والعصر میں اللہ نے صاف طور پہ کامیابی کا فارمولہ بتایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ عقیدہ ہے، وعملوا الصالحات یہ عمل ہے۔ جو شخص عمل اور عقیدے کے بغیر خدا کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے اپنے سے مذاق ختم کرے اور عقیدے اور عمل دونوں کے ذریعے سے خدا کا قرب روحانی حاصل کرے، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب آدمی قرار پائے۔